فٹافٹ کہہ دیتے. داڑھی والا ایک بچہ آ کے ایک دن میرے پاس رو ہی پڑا. کہنے لگا حضرت جی میں کس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں معاذ اللہ, بڑی تکلیف میں, ذرا سی کوئی غلطی کرتا ہوں تو لوگ ڈائریکٹ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں. ہمیں خیال ہونا چاہیے, بغیر داڑھی والے کو اجازت ہے جو مرضی کرتا پھرے, اور جس نے چند داڑھی کے بال بڑھا لیے اس کا آپ نے تمسخر اڑایا ہے, مذاق اڑایا. جس شخص نے سر پہ ٹوپی پہن لی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یاد رکھیں نبی پاک کی سنت کی توہین کرنا کفر ہے. جو سنت رسول سمجھ کے مذاق اڑائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. حضور کی تو پسند کا اختلاف کرنا کفر ہے. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. تو داڑھی بھی رکھی ہے تینوں پتہ بھی نہیں. بھائی داڑھی والے سے غلطی نہیں ہوتی, معصوم ہو جاتا ہے وہ. شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے, لیکن لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں توہین کرتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک کے طریقہ مبارکہ. ہمیں خیال ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اپنی آنکھ کا ہمیں شیطیر نظر نہیں آتا, اور سامنے لگا ہوا ایک لائن بھی پینسل کے ساتھ وہ بھی ہمیں چبھنے لگ جاتی ہے. اپنے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں, اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں بدگمان تھا, فٹافٹ بدگمان تھا. حضرت نماز پڑھ کے نا جمعے کی فرماتے ہیں دعا بھی نہ مانگی, 2 رکعتیں پڑھی فرض, فٹافٹ نکل گئے. میں نے کہا مولوی لوگوں کو درس دیتا ہے, خود دیکھو بھاگ گیا. امام عبداللہ یافی نے اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں حضرت سیدھے کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے انہوں نے جا کے کباب خریدے. تو میں نے کہا اس کو بھوک نے سدایا ہے, دیکھو لوگوں کو صبر کا درس دیتا ہے, اور خود اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ سنت نفل پڑھ کے چلا جائے. چلو کہتے ہیں پھر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے, وہاں سے 2 نان لیے. میں نے کہا واہ جی واہ, یہ تو مزے کی خاطر نماز چھوڑا ہے, منہ کے ذائقے کی خاطر. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف گئے, تو میں نے کہا مولوی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا, اور بدگمانی. کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل میں گئے, ایک جھونپڑی آئی. بغداد کے پیر نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا. جب اندر گئے تو ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں پھر حضرت بشر عافی گھٹنوں کے بل بیٹھے, پیالے میں پانی لیا اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا. کوئی اور ہوتا تو گھن کر کپڑا بچھایا اور پھر روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے. کہتے ہیں میں کانپا اس وقت جب وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 19 سال ہو گئے, اب ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں, ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, میرے گھر کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں رونے لگا, اتنا بڑا شخص. فرماتے ہیں جب بات اس کی ختم ہوئی, کھانا کھلایا, تو حضرت بشر عافی نے اس کے کٹے ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے معاف کر دینا, مولانا نے جمعہ لمبا کر دیا تھا, مجھے آنے میں دیر ہو گئی, ابھی میں نے سنتیں پڑھنی ہے, نفل پڑھنے ہیں. فرماتے ہیں میں رو پڑا, میری چیخ نکل گئی, اور میں حضرت بشر عافی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا, میں نے کہا بابا جسے میں تیری غلطی سمجھتا تھا وہ تو تیرا سب سے بڑا کردار ہے, جس پر میں جاسوسی کر رہا تھا وہ تو اعلیٰ درجے کی تیری ولایت ہے. آج سمجھ آئی ہے, آج سمجھ آئی ہے کہ بغداد کے جانور بھی تیرا ادب کیوں کرتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو بے زبان مخلوق بھی تیری تابعدار ہے. آج سمجھ آئی. آج او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. 1 منٹ میں جاسوسی کرنا, عیب بیان کرنا, عیب جوئی کرنا, عیب گوئی کرنا, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دے, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بھائی سمجھے, بدگمانی نہ کر, جاسوسی نہ کر, پردہ پوشی کر. تجھے کسی کا عیب نظر آئے تو چھپایا کر. یقین کریں لوگ بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں, بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں. رشتہ ڈھونڈنے والے جب آتے ہیں تو کسی کریانے والی دکان پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں فلاں گھر میں رشتہ کرنا ہے, کر لیں. ڈرتے نہیں, کامتے نہیں, بات کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ کرنا, اس کا ابا بڑا بد زبان ہے, اس کے گھروں سے اونچی. تو پتہ کیا کر رہا ہے, بیٹی کے بارے میں بدگمان کر رہا ہے. بیٹی کے بارے نہ کرنا, ان کے گھر میں فرق. بیٹی کے بارے میں تو نے سوچا ہی نہیں, کیا بات کر دی تو نے. بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں, ایک جیسی ہوتی ہیں. نہ کرنا, ان کے گھر میں تو روٹی صحیح طرح نہیں پکتی. لوگ
یہاں تک بدگمانی جاسوسی یہاں تک بدبو پھیلاتے ہیں معاذ اللہ، خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، سوچتے نہیں۔ میرے رسول پاک، میرے محبوب دو عالم، نبی رحمت، نور مجسم کا انداز تو دیکھ میرے بھائی، ہم تو وہ عیب بیان کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ اور آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ماں بیٹی پہ چادر نہیں ڈالتی اور کہتی ہے نہیں میری بیٹی ہے، نہیں میرا بیٹا ہے، اماں وکیل بن جاتی ہے بچوں کی، میرے رسول کا طریقہ دیکھیں، لفظوں کا حسن دیکھیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، فرمایا میرے مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کر۔ اس طرح ماں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے، رسول پاک اس سے بڑھ کے امتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، من ساتر مسلمن، کون ہے جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے؟ کون ہے جو گناہ دیکھ کے معاف کرے؟ کون ہے جو اس کی پردہ پوشی کرے؟ اب جو من ساتر مسلمن، فرمایا جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے۔ اور صحیح مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا بندے پہ، اللہ اپنی رحمت کی جو اس کی شان کے لائق ہے، اور چادر کے نیچے اس کو چھپا کے اللہ پوچھے گا جو لوگوں کے عیب چھپاتا رہا، کس طرح چھپائے گا وہ بھی وضاحت دوسری جگہ فرمایا اس پہ چادر ڈال کے، جس طرح دو لوگ چادر میں چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، رب کریم پردہ ڈال کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ ڈرے گا، اے اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی وہ بھی کیا تھا، اے اللہ غلطی ہو گئی، وہ بھی کیا تھا، ہاں یا اللہ، فرمایا میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے، آج بھی تیرے پردے رکھوں گا، جا میری رحمت کی چادر کے اندر چھپ کے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائی نہ عیب جوئی کر، نہ سن لیں، یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، قبریں کریدی جا سکتی، قیامت آ سکتی ہے، پر رسول اللہ کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ نبی پاک کا فرمان غلط ہو سکتا؟ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ نبی پاک کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ سن لے، یاد رکھ لے، یہ اصول دیا میرے نبی پاک نے، اس کو کبھی نہ بھلانا۔ جو اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میرے آپ چھپے رہے، حضور نے قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا اگر تو میرے غلام کے عیب بیان کرے گا، چوک چوراہے گلی بازار میں کھڑے ہو کے اگر تو میرے امت کے عیب بیان کرے گا، تو تو اپنے گھر کے 7 پردوں میں چھپا ہوا بھی ہوا تو اللہ تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے، تو رسوا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے نیک بندوں کے عیب بیان کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری زبان کو لذت حاصل ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا سمارٹ ہو گیا ہوں، میں عیب جو ہی کر رہا ہوں۔ فرمایا رب کریم کی خفیہ تدبیر تجھے رسوا کرنا چاہتی ہے، اب تو رسوا ہوگا۔ اب لوگ تیری عزت کرنے والے تیری نافرمانی کریں گے، تجھے قریب بٹھانے والے دور بھگائیں گے، تجھ سے پیار کرنے والے نفرت کریں گے۔ عیب جوئی نہ کر، عیب جوئی نہ کر، لوگوں کے عیب نہ بیان کر، ورنہ جب کسی کو عرش کا مالک بدنام کرتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی، پھر دوبارہ وہ اپنی عزت پہ بحال ہو سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کرتا۔